اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا دعائیں مانگنی چاہیے، اور ان کیس اگر ہم انزائٹی اور ڈپریشن جیسی بیماری سے گزر رہے ہیں یا کوئی اور مینٹل النس ہے یا کوئی اور سٹریس یا دباؤ ہے ہمارے اوپر، تو ہم اس وقت بھی ان دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک مومن کی زندگی کبھی بھی کسی بھی لمحہ کسی بھی سچویشن میں دعا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ تو ہمیں ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں عربک پارٹ یاد نہیں ہوتا دعا کا، لیکن ہم اپنی ہی زبان میں اگر دعا کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے اور عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم کس تکلیف سے اس کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ دعا جو آپ کو ابھی اسکرین پر دکھ رہی ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اور اس دعا میں بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے دین کو سدھار دے، اور جو میرے معاملات ہیں، جتنے بھی میرے معاملات ہیں دنیا کے، ان کو بھی تو سدھار دے، اور میری دنیا کو میرے لیے درست کر دے۔ اب انسان سٹریس میں کب آتا ہے؟ جب ایسی کسی سچویشن میں پڑ جاتا ہے جو اس کے لیے ایک بہت زیادہ ٹینشن کا یا سٹریس کا باعث بنتی ہے۔ اگر ایسا کوئی حالت آ جاتی ہے ہماری زندگی میں، ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور ہم ایک دم ڈپریشن میں یا انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ایسے وقت میں ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ جو معاملہ میرے سامنے آیا ہے، یہ جو ذہنی دباؤ تناؤ سے میں گزر رہی ہوں، یہ تیرے سامنے ہے، اور تو میرے اس دنیا کے معاملے کو درست کر دے۔ دیکھیے، جو بھی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی پہنچتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن سکتی ہے وہ آزمائش۔ تو ہمیں اس آزمائش میں کوئی کفریہ کلمات اپنے زبان سے نہیں نکالنے ہیں، کوئی نا شکر پن کی ہمیں بات اپنے زبان سے نہیں نکالنی، تاکہ وہ آزمائش ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، نہ کہ مزید ہمارے گناہوں میں اضافہ کرے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت اور آزمائش کے وقت پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، اور اللہ سے مسلسل دعائیں مانگنا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو مومن کے پاس ہمیشہ میسر ہوتا ہے، اور ایک ایسا ہتھیار ہے جو سیدھا اللہ سے اس کو کنیکٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اسی دعا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میری آخرت کو بہتر بنا دے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم کتنا بھی اچھا رہ لیں، کوئی بھی لگژری لائف ہم دنیا میں جی لیں، مرنا تو آخر ہمیں ہے ہی ایک دن، اور مرنے کے بعد ہمیں پلٹ کر آخرت میں جانا ہے۔ تو لگے ہاتھوں ہم دنیا کی زندگی درست کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ میرے آخرت کا ٹھکانہ بھی بہترین بنا، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اس زندگی کو نیکی اور بھلائی میں اضافے کا باعث بنا۔ دیکھیے، جتنے دن بھی دنیا میں ہیں، اگر ہم نے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا کو بھی اچھا بنا، اس کے معاملات کو بھی درست کر دے، اور ساتھ ہی میری آخرت کو بھی درست کر، اور دنیا میں جتنے دن بھی ہوں نیکی اور بھلائی کے معاملات کروں، تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو علی، جو اس میں ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے تو اپنے نفس کے سپرد نہ کر، اور میرے تمام معاملات میں اصلاح فرما دے، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ دیکھیے، کتنی چھوٹی اور کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سے ہم اللہ کا نام ہی رحمان و رحیم ہے، تو ہم اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں، کیونکہ ہم امید اسی سے لگاتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں مل جائے گی جس کی ہم امید کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کھانے کی چیز چاہیے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کچن میں جاتے ہیں، وہاں پر جو ہمارا شیف ہے، کوک ہے، اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں پکا کر دو۔ ہمیں اور کوئی کچھ پیسے چاہیے تو ہم اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہم رحمت کی امید لے کر کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ ہی کے پاس جائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہی ہم پر اس کی رحمت نچھاور کر سکتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے سپرد نہ کر، کیونکہ اگر ہم نفس کے غلام بن گئے تو ہم غصے سے پیش آئیں گے، ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے، ہم ظلم پر اتر آئیں گے، ہم ناشکر پن پر اتر آئیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں نفس کا غلام نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ کا غلام بننا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا غلام بننے کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے۔ جیسا میں نے بتایا کہ ہمیں وہ چیز اسی سے حاصل ہو سکتی ہے جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے۔
تو ہمیں اگر گناہوں سے بچنا ہے، وسواس سے بچنا ہے، تو ہمیں اس پروٹیکشن کو اسی سے حاصل کرنا ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے ہمیں شیطان کے وسواس سے نہیں بچا سکتا، شیطان کے فتنوں سے نہیں بچا سکتا، غصے سے نہیں بچا سکتا، آزمائشوں سے نہیں بچا سکتا۔ تو عزیز سامعات، یہ جو 2 دعائیں ہیں کوشش کیجئے کہ آپ ان کو یاد کر لیں۔ اگر مشکل لگ رہی ہے تو ان کا پرنٹ نکال کر دیوار پر لگا لیں، کبرڈز پر لگا لیں، تاکہ چلتے پھرتے جب دعاؤں پر نظر پڑے تو ہم ان کا اہتمام کریں، ان کو ورد کریں۔ جتنی زیادہ ہم دعائیں مانگیں گے اتنا زیادہ ہم اللہ سے قریب ہوں گے، اتنا زیادہ ہم سکون میں رہیں گے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں آزمائشوں سے بچا کر بھی رکھتی ہیں، اور اگر ہم کسی آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس میں سے نکالنے کا ذریعہ بھی دعا ہی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ان دونوں دعاؤں کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ خود بھی اس کو یاد کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جتنا ہم نیکی اور بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو کو لائک کریں۔